والے بیچارے اتنے سادہ ہیں، ان کو ہر چیز کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبر ہے، دھوکہ ہو یا کھوتا ہو۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کون؟ ابھی جن کے بیٹے کی کو 40 سال کے بعد قبر کھلی اور 40 سال کے بعد کفن بھی سلامت تھا، بدن بھی سلامت تھا۔ اس کا علاج ایک ہی ہے کہ پمپ ہونا چاہیے احسان الہی ظہیر کا، پریشر ہونا چاہیے خادم حسین رضوی کا، اور سپرے ہونا چاہیے حق نواز جھنگلی کا۔ لوگوں کو بلایا، اس دور کے اندر بھی ایسا ہوا کہ تمام مسالے کے لوگ ہیں ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے اپنے عقیدے کا اظہار کریں۔ خط لکھنے والا کون ہے؟ غلام محمد گھوٹوی، مسلک بریلوی، اور دیوبند سے آنے والا کون ہے؟ حسین احمد مدنی رحم اللہ کے، حضرت اشرف علی تھانوی رحم اللہ، ان کے شاگرد خاص ہیں حضرت مرتضی حسن چاند پوری رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے کون ہیں؟ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور انور شاہ کشمیری کون ہے جانتے بھائی؟ جی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے گئے، اور جب تک یہ تانگے میں نہ بیٹھے تو پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے تو واپس مکان پہ نہ گئے، جب تک رخصت نہ ہوئے تو کسی نے کہا حضور یہ کون مولوی ہے جس کو آپ نے اتنا اوور پروٹوکول دیا کہ جب تک تانگے میں نہیں بیٹھا آپ واپس نہیں پلٹے؟ تو خدا کے ولی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ اسے دیوبند کا بیٹا انور شاہ کشمیری کہتے ہیں۔ اور انور شاہ کشمیری کون ہے؟ جس سے ہر شب جمعہ پیغمبر کا دیدار ہوتا ہے، اور دیدار نہ ہو تو انور شاہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اچھا کہنے والا کون ہے؟ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ۔ اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کوئی ٹٹ پونجی ولی نہیں تھے، خدا کے بہت بڑے ولی تھے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دھوکے بازی سے، فراڈ سے ایسے خدا کے ولی نہیں بنے۔ اتنے بڑے خدا کے ولی کہ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ جانتے بھائی نا، ملتان سے ٹرین چلتی تھی راولپنڈی کے لیے، آپ کے علاقے سے ہو گئے، جیسے گاڑی ٹرین پہنچی گوڑا شریف، بخاری کی باتیں کتاب میں سلمان گیلانی کے والد گرامی امین گیلانی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ لکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کون؟ ابھی جن کے بیٹے کی کو 40 سال کے بعد قبر کھلی اور 40 سال کے بعد کفن بھی سلامت تھا، بدن بھی سلامت تھا۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے ایام میں ٹرین میں لیٹے ہوئے تھے، جیسے آواز پڑی گولڑا اسٹیشن، اٹھ کے بیٹھ گئے، ٹانگیں سمیٹ لی۔ کسی نے کہا حضور آپ نے تو صدر اترنا ہے، سفر کافی ہے، آرام سے لیٹ جائیے۔ تو نے سنا نہیں آواز کیا آئی؟ آواز آئی گولڑا آ گیا، اور گولڑا کوئی عام سرزمین نہیں، یہاں پر خدا کا ولی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آرام فرما ہے، ان کی قبر ہے، اور جہاں پہ خدا کا ولی مہر علی شاہ سویا ہوا ہو، میں وہاں سے ٹانگیں دراز کر کے سفر کروں تو میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ کون ہے؟ دجال قادیان غلام احمد قادیانی جانتے بھائی؟ قادیانی کو جانتے نا بھائی؟ جی جس کو اللہ نے نہیں انگریزوں نے نبی بنایا، اور اتنی جلدی بنایا، ابھی لائٹ ایک ہی لگی تھی روڈ پہ لانچ کر دیا۔ نام غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی۔ پیغام تو ماں کو یاد کرے، نام ہی 2 نمبر ہے۔ تقریباً 19 انبیاء کا تذکرہ قرآن نے کیا۔ اچھا نام کیا ہے؟ آدم ہے، شیس ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یعقوب ہے، یوسف ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، ذوالکفل ہے، حضرت محمد عربی، حضرت زکریا ہے، جناب سلمان ہے، نام سارے ہے نبی قرآن میں۔ یعنی ہر نبی کا نام کیا ہے؟ سنگل ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بھی محمد ابراہیم، محمد اسماعیل، محمد یعقوب، تو عرب کی دھرتی پہ انبیاء کے نام ایسے نہیں ہے، وہاں پہ صرف ایک ہی نبی ہے، محمد ہوگا یا ابراہیم ہوگا یا اسماعیل ہوگا یا یعقوب ہوگا۔ آدم کی الف سے لے کر جناب عیسیٰ کی یا تک، اور محمد عربی کی ختم نبوت تک 1.25 لاکھ انبیاء کا نام ایک ہے، چونکہ خدا کے بنائے ہیں نا۔ لیکن جو گھر میں بنا تو اس کا نام کہ مرزا غلام احمد قادیانی، نام ہی بتاتا ہے 2 نمبر ہے، نام ہی بتاتا ہے 2 نمبر ہے۔ پھر ہے کون سا کہ ہر نبی حسین ہوتا ہے، اور یہ خیر سے آنکھوں سے ہی فارغ تھا، یہ نا بھائی۔ اور انبیاء جو بھی ہوں، جس نبی کی جہاں پہ وفات ہوتی ہے اس نبی کی قبر بھی وہیں پر بنتی ہے۔ نبی پاک کا انتقال جو ہوا تو بحث چلی کہ نبی پاک کی قبر کہاں پر بنائی جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے آخری ایام میں خدا کے نبی سے پوچھا تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں پہ کسی نبی کی روح نکلتی ہے
چونکہ نبی پاک ہے، جہاں پہ روح نکلے جگہ بھی پاک ہوتی ہے. تو اس پیغمبر کا عائشہ، حجرہ عائشہ کتنی پاک جگہ ہے کہ خود خدا کے نبی مدنی کریم فرماتے ہیں کہ میرا منبر اور روزے کے درمیان جو جگہ ہے کیا ہے؟ جنت ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہمارے نبی تو اتنی پاک جگہ پر انتقال فرمائے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہاں پر مرا؟ جی بھائی، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں پہ مرا تھا اگر یہ سچا تھا تو اس کو قبر بھی اس کی وہیں پر بناتے. یعنی نام سے لے کر انجام تک سب کچھ بتاتا بندہ 2 نمبر تھا. مرزا غلام احمد قادیانی، اماں کا نام تھا گھسیٹی. کس نے کہاں کیوں کتنی بار کہ اللہ بہتر جانتا. ماں کا نام تھا گھسیٹی، فرشتے کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. پیدا ہوا پنجاب میں، وہی آتی تھی انگریزی میں. جبکہ اللہ کہتے کہ ہر قوم میں نبی تو بھیجا، تو نبی اسی قوم کی زبان میں کیوں بھائی؟ تاکہ بات کرنے میں آسانی رہے. یعنی پیغام بھی بتائے کہ 2 نمبر، نام بھی بتائے کہ 2 نمبر، انجام بھی بتائے 2 نمبر. مرزا غلام احمد قادیانی لاہور والوں کو دھوکہ دیا، لاہور میں آ گیا. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ لاہور والے بیچارے اتنے سادہ ہیں، ان کو ہر چیز کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ 2 نمبر ہے، دھوکہ ہو یا کھوتا ہو. یہ بھی 2 نمبر کو نبی مان بیٹھے، جس سے لاہوری گروپ ان کا بن گیا. کسی نے پیغام بھیجا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ، حضور مہربانی کیجیے، 2 نمبر نبی نے آ کے قوم کا جینا محال کر دیا، آپ آ کے اس کا مقابلہ کیجیے. خدا کا ولی وہاں سے چلا، لاہور کی دھرتی پر آیا، لاؤڈ اسپیکر لگایا اور سارے اسپیکروں کا منہ کی سائڈ پہ کیا جدھر وہ لانتی بیٹھا تھا. کیوں کہ جلنے والے کو اور جلانا یہ شرارت نہیں ہے بلکہ خدا کی شریعت ہے. اگر اپنا حق کا پیغام جھوٹے کے کانوں تک پہنچا ہی نہیں تو پھر نعوذ باللہ ہماری دعوت میں کمی ہے. ہم دعوت کو چھپائیں کیوں؟ چونکہ ہمارا دین وہ ہے جو ایوانوں کے لیے آیا، درباروں کے لیے آیا، چھپنے کے لیے غاروں کے لیے نہیں آیا. چونکہ ہمارا دین جو ہے وہ نام اس کا تقوی ہے، تقیہ نہیں ہے. ہم تقوی والے ہیں، تقیہ والے نہیں. ہم چھاپنے والے ہیں، چھپنے والے نہیں. ہم غالب آنے والے ہیں، مغلوب ہونے والے نہیں. ہم چھانے والے ہیں، چھپنے والے نہیں. اس لیے کہ ہمارا پہلا پیر ابو بکر صدیق ہو تو وہ بھی کھلا حدود حرم میں خطبہ توحید دیتا ہے، اور چوتھا پیر علی المرتضیٰ ہو تو وہ بھی چھانے والا تو ہے، چھپنے والا نہیں. چونکہ علی تقوی والا ہے، تقیہ والا نہیں. علی کل بھی پیر تھا تو تقوی والوں کا تھا، علی آج بھی پیر ہے تو تقوی والوں کا. وہ چھپانے کے لیے نہیں آئے. ہم ان کے جیسے نہیں ہے بھائی جو کہ جی امام قرآن خلافت چھین لی گئی، امامت قبضہ کر لی گئی، فدق بچا کوئی نہیں. پیغمبر کی بیٹی گھر کو آگ لگا دی، علی کی اپنی بیٹی فاروق اعظم نے چھین لی تھی. تو بندہ ان سے پوچھو اندیلے پتر باقی بچے کی توڑے کو نا بھائی. اگر سب کچھ تم چھپا بیٹھے، چھنوا بیٹھے تو باقی بچا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں علی ایسا نہیں. یہاں آپ کے علاقے میں اولک برادری بھی ہے نا بھائی، جی بھائی بلوچ بھی ہیں. راہ چلتے کو بندہ کسی اولک بلوچ کی گردن کا سٹا توڑ لے، یہ تو اپنے پیروں پر نہیں چل سکتا. اور جناب علی سے لوگوں نے پورا باغ چھین لیا، جناب علی پھر بھی کچھ نہ کر سکے نا اس میں. یہ علی کی توہین تو ہے، علی کی تعریف نہیں. خدا کے ولی پہنچے لاہور، لاؤڈ اسپیکر لگایا، منہ کیا کدھر جدھر مرزا قادیانی بیٹھا تھا. اور حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلان کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو اپنے آپ کو نبی رسول پیغمبر سمجھتا ہے، اور میں اپنے آپ کو نبی نہیں سمجھتا، رسول نہیں سمجھتا، پیغمبر نہیں سمجھتا، بلکہ محبوب پیغمبر کا امتی سمجھتا ہوں، رسول کا امتی. تجھے چیلنج یہ کرتا ہے کہ تو بھی یہاں دریا راوی کے کنارے پر آ، میں بھی دریا راوی کے کنارے پر آؤں، اور انگلی کا اشارہ تو بھی کر دے، انگلی کا اشارہ میں بھی کر دوں. اگر تیرے اشارے سے دریا کا پانی تیرے قدموں میں آ جائے تو تو سچا ہے، اگر دریا کا پانی میرے اشارے سے میرے قدموں میں آ جائے تو پھر محمد عربی کا غلام سچا ہے. دوسرا سوال یوں کرتے ہیں کہ تو بھی کسی کواری بچی کو لے کر آ، میں بھی کسی کواری بچی کو لے کر آؤں، اسٹیج کے پیچھے کھڑا کر دیں، اشارہ انگلی کا تو بھی کر، اشارہ انگلی کا میں بھی کروں. اگر وہ خاتون کسی بچے کو جنم دے اور بچہ پیدا ہوتے ہی
تیرا نام لے تو تو سچا، اگر نبی کے غلام کا نام لے تو پھر نبی کا غلام سچا۔ تو مرزا غلام احمد قادر نے پیغام بھیجا سے انج نہ کرو، ذلیل نہ کرو، سوکھے سوکھے سوال پوچھو، دو دوڑی چار۔ اگر میرا بھی تو کوئی جھوٹے اپنے مریدوں میں بھرم ہے نا، یوں کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر لکھتے ہیں، قوم کے سامنے پیش کر دیں کہ قوم جس کی تفسیر کو سچا سچا کہے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ مسکرائے اور فرمایا کہ یہ منہ اور سور کی دال، جی بھائی ایسا منہ تو ویسا ہی نا بھائی، کہ تو اور قرآن کی تفسیر لکھے گا۔ زیادہ شوق ہے تو یوں کر لیتے ہیں کہ تو بھی کاغذ لے کر آ، میں بھی کاغذ لے کر آؤں، تو بھی قلم لے کر آ، میں بھی قلم لے کر آؤں، تو بھی کاغذ پہ قلم رکھ دے، میں بھی کاغذ پہ قلم رکھ دوں، پھر ہاتھ تو بھی ہٹا لے، ہاتھ میں بھی ہٹا لوں، تو بھی قلم سے کہے، میں بھی قلم سے کہوں، اور جس کے کہنے پر قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے وہ سچا، اس کا مذہب بھی سچا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ، نعرہ اہل بیت، نعرہ اولیاء اللہ، نعرہ اولیاء اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ کسی نے پوچھا پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ سے، حضور اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ قلم خود بخود قرآن کی تفسیر لکھے، اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا؟ پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ مسکرانے لگے، پر میں معاملہ یہ ہے، دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کالی کملی والے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر مجھے تھپکی دیتے ہیں کہ میر علی پریشان نہ ہونا، کاغذ پہ قلم رکھنا تیرا کام ہے، تفسیر لکھوانے مدینے والے کا کام ہے۔ یہاں پر بات چلی مولا شمس الغفانی رحمت اللہ علیہ، غلام محمد گھوٹوی، خط کسے لکھا؟ دارالعلوم دیوبند کے علماء کو، تشریف لائیں، مل کے مقدمہ لڑیں گے، کون؟ دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی۔ یہی تو اعلان ہوا کہ جمیل اسٹیڈیم میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تینوں مکاتب فکر کے علماء کرام آئیں گے، پیغمبر کی ناموس کا دفاع کریں گے۔ آج تک قوم یہ کہتی تھی، صحیح مولوی اکٹھے نہیں تھے دے، یہ نا بھائی، تو اب تو مولوی اکٹھے ہو رہے ہیں نا بھائی، تو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی بھائی بہت زیادہ ہے۔ ایک کیڑا سنڈی وہ ہے جو فصلوں کو لگتا ہے، اور ایک سنڈی وہ ہے جو نسلوں کو لگتی ہے۔ جو فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں، اور جو نسل کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں۔ جو فصل کو سنڈی لگ جائے وہ 6 ماہ کا نقصان کرتی ہے، جو نسل کو سنڈی لگ جائے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے۔ جو سنڈی فصل کو لگ جائے اس کا علاج ڈینیٹال بھی ہے، سوبیسائڈن بھی ہے، کراٹے سپرے بھی ہے، لیکن جو سنڈی نسل کو لگ جائے اس کا علاج ایک ہی ہے کہ پمپ ہونا چاہیے احسان الہی ظہیر کا، پریشر ہونا چاہیے خادم حسین رضوی کا، اور سپرے ہونا چاہیے حق نواز جنگلی کا۔ جب تک یہ نہ ہو تو سنڈی مرتی ہی کوئی نہیں، اور ہم نے انشاءاللہ ایک ہو کے فصلوں کو بھی بچانا ہے، نسلوں کو بھی بچانا ہے۔ اعتراض کرنے والے نے، سوال کرنے